نے نا آج تک آیت الکرسی کو حفاظت کا عمل سمجھا ہے، میں اس کا انکار نہیں کر رہا، اصل یہ اسم اعظم ہے، اور محدثین نے لکھا ہے کہ بعض فرماتے ہیں الحی القیوم اسم اعظم ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور بعض محدثین کے مشاہدات تجربات ہیں کہ آیت الکرسی کی آخری آیت وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ العلی العظیم ہو، صرف 11 بار آیت الکرسی پڑھ لیجیے، جو مراد ہو، جو مشکل ہو، جو ناکامی ہو، حتیٰ کہ آپ کسی 11 مرادوں کا آپس میں تذکرہ کر لیں، تصور کر لیں، کوئی 11 مرادوں کا اللہ کے خزانوں سے منوا لیں، اس کو ذہن میں رکھ لیں، حتیٰ کہ یہاں تک کہ 11 نسلوں تک اس کی برکتیں چلتی ہیں، کیونکہ افطار کا وقت اور اس کی عطا اور شفقت کا وقت ہے، تو اس کی بہت برکتیں اور اس کی بہت خیریں چلتی ہیں۔ ایک تو یہ عمل آپ کی خدمت میں ہے۔ دوسرا 15 شعبان، جس کے بارے میں مستند روایات میں کہ فرمایا تقدیروں کے عطا کے فیصلے ہوتے ہیں، کس کے بارے میں اللہ کی صفت قابض کہ اس کا رزق چھین لو، اس کی روح چھین لو، قبض کر لو، اور کس کے بارے میں میرے رب کی صفت باسط وسیع کر دو اور وسیع کر دو، اور اللہ کی صفت واسع رزق وسیع کر دو، صحت وسیع کر دو، عزت کے تاج پہنا دو۔ تو اس کے بعد پھر اللہ سے دعا مانگے اور دعا کو وقت دیں اور دعا کے لیے وقت نکالیں، دعا مانگے، دعا کو وقت دیں اور دعا کے لیے وقت نکالیں۔ اب صلاۃ و تسبیح کے بعد ایک عمل آپ نے کرنا ہے، 11 بار ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، 11 بار استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اور 11 بار آپ نے تیسرا کلمہ پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ 11 دفعہ عمل کرنا ہے، اور 11 دفعہ عمل کر کے پھر دعا مانگنی ہے، اور دعا کے بعد پھر 11 دفعہ پڑھنا ہے، پھر اس کی قبولیت دیکھیں، مسائل کا حل، مشکلات کا حل، جو من میں مراد رکھیں گے، جو من میں مراد رکھیں گے، جو من میں مراد رکھیں گے، انشاءاللہ پوری ہوگی۔ یہ بہت طاقتور عمل میں آپ کو شعبان کے مہینے کی عظمتوں اور برکتوں کے ساتھ دے رہا ہوں، ضرور کیجئے، حیرت انگیز برکت اور حیرت انگیز اس کی برکات اور کمالات، اور یہ میرا نہیں، صدیوں سے آزمودہ ہے، صدیوں سے آزمودہ ہے، خود بھی کرے اور اس کو پھیلائیں بھی صحیح۔ اللہ قبول فرمائے، محبوب فرمائے، مقبول فرمائے، اور انشاءاللہ کرنے والا خالی نہیں جائے گا، ہمیشہ ہرا بھرا جائے گا۔ جزاک اللہ۔ قاتلوں میں آپ سارے ہر وقت دشمنوں، قاتلوں، درندوں اور سفاک ترین دشمنوں اور سفاک ترین درندوں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ علمی نہیں، میری بات پہ غور کیجیے گا، علمی نہیں کہ میرے دائیں بائیں ایسے درندے ہیں، ایسے دشمن ہیں، اور میرے دائیں بائیں ایسے طاقتور ترین خونخوار ہیں جو مجھے کھا جائیں گے، مجھے چبا جائیں گے، مجھے ختم کر دیں گے، مجھے میری نسلوں کو مٹا دیں گے۔ ایسے لوگ ہیں، ایسی طاقتیں ہیں، ایسی قوتیں ہیں، دیکھی بھی اندیکھی بھی، جو میرا سب کچھ ختم کر دیں گے اور میری طاق میں ہے، بس موقع ملے اور وہ میرا سب کچھ ختم یوں کریں کہ مجھے صفحہ ہستی سے مٹا دیں، میرا نشان باقی نہ رہے، میرا نام باقی نہ رہے، میرا نقشہ باقی نہ رہے، میرا تذکرہ باقی نہ رہے، میرا گمان، میرا خیال، میرا تصور باقی نہ رہے۔ ایسی طاقتیں ہیں اور ایسی قوتیں ہیں، اور ہیں صرف انسان کے پیچھے، ہیں صرف انسان کے پیچھے۔ وہ اللہ بھلا کرے انگریز کا، تو اس نے تو میرے کام کو آسان کر دیا، اس نے ایسا آسان کر دیا، وہ کہتے ہیں یہ جتنی بھی ریز ہیں، ریز، لہریں، شعائیں جو نظر نہیں آتی، یہ کینسر کا ذریعہ بنتی ہیں، انسان کو اندر سے ختم کر دیتی ہیں، اس سے بچو۔ اگر سورج کے آگے تہیں نہ ہوتی تو اس کی الٹرا وائلٹ ریز یہ برباد کر دیتی، یہ تباہ کر دیتی۔ انگریز نے آپ کی روحانی دنیا کو جتنا سمجھنے کی کوشش کی ہے، جتنا سمجھا ہے، وہ تم سے آگے نکل گئے۔ ہم آج بھی اسی مغالطوں میں ہیں، یہ جادو جنات نظر بد انگریزوں کو نہیں ہوتی، ہمیں ہوتی ہے،
انگریز تو چاند پہ پہنچ گئے ہیں، ہم آج بھی جادو جنات نظر بد کی باتیں کر رہے ہیں. اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں یہ جادو جنات نظر بد کی کوئی حقیقت نہیں ہے، صرف ہمارے خیالات اور تصورات ہیں، ہماری نفسیاتی الجھنیں ہیں. ہاں ہیں، باقی نفسیاتی الجھنیں اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن جادو کا انکار کون کرے، جنات کا انکار کون کرے، نظر بد کا انکار کون کرے. روحانی دنیا، نفسیاتی دنیا وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن چیزوں کا انکار کون کرتا ہے. ہمارے ارد گرد ایسے خطرناک دشمن ہیں، خطرناک دشمن ہیں ہمارے ارد گرد، جو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا کوئی کچھ اور کچھ باقی نہ بچے، ہماری ہر چیز ختم ہو جائے، ہماری ہر چیز ختم ہو جائے. ایسی طاقتیں ہیں. کبھی اس کے بارے میں سوچا؟ اس کے بارے میں کبھی نہیں سوچا، اس کے بارے میں کبھی نہیں سوچا کہ وہ طاقتیں کیا ہیں، وہ قوتیں کیا ہیں. اس دن میں بیٹھا ہوا تھا، مجھ سے کہنے لگے، ایک صاحب کسی اور ملک سے مجھ سے ملاقات کرنے آئے، کہنے لگے جی میں ایک انگریز کے گھر کرائے پہ رہتا ہوں، میرے بچے نا مغرب کے بعد باہر نکل کے کھیل رہے تھے، سامنے گھر کے سامنے نا چھوٹا سا پارک تھا، وہاں کھیل رہے تھے امریکہ میں. تو انگریز مائی مجھ سے کہنے لگی مغرب کے بعد، اس نے لفظ مغرب میں کہہ رہا ہوں، اس نے کہا شام ڈھلنے کے بعد بچوں کو کیوں بھیج رہی ہیں، بہت سی بلائیں آفتیں مصیبتیں ان کو نقصان پہنچائیں گی، بلاؤ ان کو. اور میرے آقا نے فرمایا، میرے حضور نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو شام ہونے کے بعد گلیوں اور راستوں میں نہ بھیجو، کیونکہ بلائیں آفتیں مصیبتیں، مفہوم عرض کر رہا ہوں، بلائیں آفتیں مصیبتیں اس وقت پھیل جاتی ہیں راستوں میں، راہوں میں، اور نقصان پہنچاتی ہیں. ایک صاحب کہنے لگے کہ میں نے چینکا، اور ہم کہتے ہیں چینکنے کو الحمدللہ آپ پڑھیں، اور جس کو آواز آئے وہ یرحمک اللہ کہے، ایسے. تو کہا دور سے ایک انگریز نے مجھے ہاتھ کر کے ایسے کہا بلیس یو، تجھ پہ اللہ کی رحمت ہو. یرحمک اللہ، وہی الفاظ تو وہی ہیں. اس نے یرحمک اللہ کا انگلش میں ترجمہ کر دیا بلیس یو، تجھ پہ اللہ کی رحمت ہو. ہم تو دن رات یہ دیکھیں کہ کتنی آفات اور بلائیں ہیں اور کتنی مصیبتیں ہیں جو ہمارا تعاقب کر رہی ہیں. اللہ نے آنکھ پہ کتنے پہرے بٹھائے ہیں فرشتوں کے، کانوں پہ کتنے پہرے بٹھائے ہیں فرشتوں کے، جسم کے ایک ایک حصے پہ کتنے پہرے بٹھائے ہیں فرشتوں کے، فرشتوں کے پہرے بٹھائے ہیں. اگر یہ پہرے ہٹ جائیں تو ہمارا تو نام و نشان نہ رہے، ہمارا تو ہر چیز کچھ بھی نہ رہے. ہم کیا ہیں؟ ہم تو کچھ بھی نہ رہے. اگر یہ پہرے ہٹ جائیں، اگر یہ چھاؤں ہٹ جائے، اگر یہ پہرے ہٹ جائیں اور یہ چھاؤں ہٹ جائے تو ہمارا تو کچھ بھی نہ رہے. اللہ پاک نے قرآن کے ذریعے، فرمان مصطفیٰ کے ذریعے یہ نظام بنایا ہے میری آپ کی حفاظت کا، کہ موت تک محفوظ، ممنون اور ہر لحاظ سے کوئی خطرے کے بغیر زندگی کے سفر کو رواں دواں کریں. ان حفاظت کے سامانوں میں ایک سامان سورت قریش ہے. ہمارا پچھلی جمعرات سے ایک سلسلہ شروع ہوا تھا، 10 صورتیں 10 راز، آخری 10 صورتیں، اور اس کا تذکرہ سورت فیل کا کیا تھا. علم تر کیف سورت کا تذکرہ ہوا تھا. اب اس جمعرات میں آج دوسری ہے، سورت قریش کا تذکرہ ہے. رحلۃ الشتاء، رحلہ کسے کہتے ہیں؟ قافلے کو. رحلہ کہتے ہیں قافلے کو. وہ قافلے جو سفر میں ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں راحلہ. رحلہ، قافلے، سفر. گشت و بیاباں ہر طرف. میں فلسطین کی وادی پہ کھڑا تھا، دور تا حد نظر انسانی تھا. سلیمان علیہ السلام کا مقام ہم تلاش کر رہے تھے، نظر ہی نہیں آ رہا تھا. بس ایک چھوٹی سی سڑک تھی، وہ بھی لگتا یہ تھا کہ ابھی کوئی بنی ہے. پہاڑ ہی پہاڑ ہے، ادھر اس ملک کی سرحد ہے، اس ملک کا بارڈر ہے، ادھر وہ ملک ہے، کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا. یہ قافلے ایسے ہی گزرتے تھے. میں صحرائے اعظم پہ گیا، دنیا کا سب سے بڑا صحرائے اعظم. اس میں سفر کر رہا تھا، جہاں پل بھر میں ٹیلے ادھر سے ادھر ہو جاتے ہیں اور زندگی کا نشان ختم ہو جاتا ہے. جب زندگی میں یہ قافلے ہوں، ایک دفعہ کا تذکرہ میرے ساتھ ہوا. گاڑی کا پیٹرول بھی ختم ہو گیا، گاڑی کا پیٹرول بھی ختم ہو گیا، راستہ بھی ہم بھول گئے، اور این صحرا میں ہے، این صحرا، راستہ بھی بھول گئے، اور گاڑی کا سلسلہ بھی سارا ختم ہو گیا. جو ریزلٹ تھا وہ بھی ختم ہو گیا. تحت نظر ریت ہی ریت ہے، کوئی راستہ نہیں، اور تحت نظر کوئی زندگی نہیں، کچھ بھی نہیں. تحت نظر کچھ بھی نہیں. تو ہم نے پھر کیا کیا؟ سخت سردی تھی، ریت پہ تیمم کیا. تیمم کر کے 2 نفل پڑھے، 2 نفل پڑھ کے 3 دفعہ سورت یاسین پڑھی جن کو یاد تھی.
उसके बाद बैठ के फिर सूरत कुरैश पढ़ना शुरू कर दी। हमारे साथ एक सहराई आदमी था जो सितारों की चाल पे लेके हमें चल रहा था। रात के वक्त में बाहर निकलता, कहते ठहरो, गाड़ी को ठहराओ, फिर जाके ऐसे ना ऊपर नीचे देखता, सितारों पे देखता, कुतुब सितारे को देख के चल रहा था और सितारों को देख, अरे इस तरफ करें, हमारी मंजिल इस तरफ है। एक दो दफा भूल भी गए। और हमारे पास जिस बंदे की गाड़ी थी वो गाड़ी भी बहुत कमजोर थी, ताकतवर रेत में फंस जाती थी। फिर झाड़ियां काट के ले आते, उसके टायरों के नीचे रेत निकालते, उसके नीचे झाड़ियां देते, फिर कुछ बंदे धक्का लगाते, कुछ गाड़ी धक्का लगाती, फिर चलती, फिर बंदे दौड़ के भाग जाते। रात ऐसी गुजरी सारी, मंजिल में पहुंचे नहीं तो कुछ खत्म हो गया। अब अगली मंजिल क्या है? अच्छा, जो बंदा चला रहा था वो पुराना शिकारी था, फिर उसने अपने वाक्य सुनाने शुरू किए। हम तो शिकार पे नहीं निकले थे, हमारा रूहानी सफर था। वो उसने वाक्य सुनाने शुरू किए, कहने लगे फला इलाके का एक एमएनए है, वो शिकार पे आया, हिरन के शिकार पे, गाड़ी दौड़ा दी, पीछे भगा दी। बड़ी गाड़ी थी उसकी, 3-4 हजार सीसी बड़ी गाड़ी थी, लैंड क्रूजर। गाड़ी का सब कुछ खत्म हो गया, पेट्रोल खत्म हो गया, फिर गाड़ियां इकट्ठी थी आपस में। हिरन के पीछे जो गाड़ी लगाई, हिरन पीछे भागा तो गाड़ियां बिछड़ गई। फिर वो कहने लगे कि उन्हें एक शराब नजर आया, सामने पानी है, तुखा नजर आया, उन्हें कहा पानी सामने है, खुद चल पड़े और चलते 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 आखिर गिर गए और मर गए। 3 दिन के बाद उनका जिस्म था जिसमें गोश्त नहीं था। लगे एकदम मैं आ रहा था शिकार पे तो मुझे दूर से एक कपड़ा नजर आया। झाड़ियों पे ना वो कपड़ा डाल देते हैं, वहां एक तरतीब है कि कपड़े को देख के बंदे आए। ऊंची झाड़ी पे मुझे कपड़ा नजर आया, मैंने कहा कोई बंदे हैं, परेशान है। देखा तो 2 मियां बीवी थे, उनके मुंह में झाग अभी बाकी थी, एड़ियां रगड़ के जख्मी हो चुकी थी, जिस्म गर्म था, प्यास से मर गए। अभी झाग भी बाकी थी, मुंह से झाग निकलती रही, एड़ियां रगड़ते रहे, मौत हयात की कश्मकश में आखिर मर गए। झाग भी बाकी थी, जिस्म भी गर्म था, अभी जानवर नहीं पहुंचे थे, खाने वाले, नोचने वाले गिद्धे और जानवर। तो उसने ये हमें वाक्य सुनानी शुरू की। अब ये वाक्य सुनाए और हरासा और खौफ पैदा हो। मैंने उसे अर्ज किया सूरत कुरैश हमारे साथ, जो सूरत कुरैश पढ़ने का वो वक्त आया ना, इस्तिरार का वक्त, बेचैनी का वक्त, जब कुछ नजर नहीं आ रहा, बंदे को ना खड़ा कर दिया जाए कुएं पे, कुआं हो नीचे अंधा, ठीक, और उससे कहा जाए कि सूरत कुरैश तुझे बचाएगी, बोल कैसे पढ़ता है? तो बोल कैसे पढ़ेगा? हम तो दुआएं पढ़ते हैं, मांगते कहां है? हम दुआएं पढ़ते हैं, मांगते कहां है? मैं फिर अर्ज कर रहा हूं, हम दुआएं पढ़ते हैं, मांगते कहां है? कहां मांगते हैं? हम तो मांगते नहीं है। वो सूरत कुरैश में मैंने कैसे पढ़ी होगी, और मेरे साथ जो काफिले के लोग थे कैसे पढ़ी होगी? सोचे। सूरत कुरैश नफिल पढ़े, और नफिल भी उससे पूछे किबला किस तरफ होगा। उस सहराई से पूछा किबला किस तरफ होगा, तो उसने सितारों को ऐसे देख देख के ऐसे कहा किबला तो इस तरफ होगा। उस तरफ मुंह करके हमने नफिल पढ़े, और नफिल पढ़ने के बाद अब सूरत कुरैश पे लग गए। 3 दफा सूरत यासीन पढ़ी, जिनको आती थी याद, मैंने भी पढ़ी, और उस पर सूरत कुरैश पढ़ने में लग गए। अब हर तरफ बेकसी है। वो सहराई कहने लगा कोई रास्ता नहीं है, गाड़ी सामने है, उसमें कुछ भी नहीं, पानी भी खत्म हो गया पीने के लिए, गाड़ी का पानी भी खत्म हुआ, गाड़ी का पेट्रोल भी खत्म, हमारा पानी भी खत्म, डीजल गाड़ी थी, वो सब कुछ खत्म हो गया। पढ़ते ना थोड़ी देर के बाद वो जो बद्दू था, जिसे हम सहराई कहते हैं, अरब में उसको बद्दू कहते हैं, वो जो बद्दू था ना, उसने देखा, उसने कहा गाड़ी आ रही है, गाड़ी आ रही, तुझे कोई वहम हो गया होगा ना। उसने ना जमीन से कान लगाया, जमीन के साथ कान लगाया, ना इस तरफ से कोई गाड़ी आ रही, फिर लगाया। उसके चेहरे पे ना बशाशत थी, आसार मजाज भी नहीं भूलते, उसके चेहरे पे एक रौनक। फिर गाड़ी है। अच्छा, कुछ देर के बाद उसकी जू हमने भी आना शुरू हो गई, गाड़ी आ गई, और देखा तो दूर से एक ट्रक आ रहा। उसने कहा बोजर आ गया। वो ट्रक वाले दूर से हमें देखा तो हारन दिया, हमारी तरफ रुख किया, बंदे बैठे हैं, गाड़ी खड़ी है, हमसे पूछ रहे हैं तुम यहां कैसे? नहीं, हमारा तो सब खत्म हो गया। उन्हें मैं रास्ता भूल गया। मैं बॉर्डर पे हमारी जो फौजें हैं उनके लिए पानी लेके जा रहा हूं। वो टैंकर था पानी का, रेत में चलने वाला, बहुत ताकतवर, खींच के चलने वाला पानी का टैंकर था। तो उसने कहा हम रास्ता भूल गए।
اور بڑی مشکل سے راستہ کرتے کرتے ہمیں نظر نہیں آیا اور ہماری گاڑی کا رخ اس طرف ہو گیا۔ رحلت الشیطان والسیف، جب قافلے راستہ بھول جائیں، جب سفر میں الجھ جاؤ، وہ سفر صحرا کا ہو، وہ سفر زندگی کا ہو، وہ سفر کاروبار کا ہو، وہ سفر روح کی دنیا کا ہو یا روحانیت کا ہو، جب زندگی کے کسی نظام میں تمہارا قافلہ گرداب میں، سراب میں، عذاب میں کہیں بھی اٹک جائے، پھنس جائے، تو پھر سورت قریش تمہارا ساتھ دے گی۔